تو اس کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ سومعی سے کہا کہ وعدے کے مطابق مدت پوری ہو چکی ہے، میں نے باقی نگہبانی کا حق ادا کر دیا ہے، اب تو آپ سیب کو معاف فرما دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے اور میرا آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے فرمایا کہ بے شک میں نے یہ کہا تھا باقی نگہبانی کے لیے، لیکن یہ نہیں وعدہ کیا تھا کہ مدت پوری ہونے پر میں معافی کر دوں گا۔ آپ نے وعدہ پورا کر دیا۔ اب ایک شرط میری اور ہے کہ اگر آپ میری اس شرط کو منظور کر لیں تب تو میں اس سیب کو معاف فرما دوں گا۔ تو حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا کہ حضور وہ دوسری شرط بھی بیان کر دیں، کچھ بھی ہو مجھے اپنی عاقبت کو تو سنوارنا ہے، قیامت کی شرمندگی سے بہرحال بچنا ہے، چاہے شرط کتنی ہی کڑی کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ سومعی نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک صاحبزادی ہے اور میری نظر میں جن کی کیفیت یہ ہے، جو میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اشارے میں، کہ وہ پیروں سے بھی معذور ہیں اور ہاتھوں سے بھی معذور ہیں، آنکھ سے بھی معذور ہیں، کان سے بھی معذور ہیں، زبان سے بھی معذور ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ نکاح فرمانا منظور کر لیں تب تو سیب کی معافی ہے۔ دیکھو کتنی اہم شرط ہے، بھئی زندگی کے معاملات ہیں، بظاہر اگر ایک کمی ہوتی تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ میری صاحبزادی وہ ہاتھوں سے جسے کہہ لیجئے کہ لولی ہیں، پیروں سے لنگڑی ہیں، کانوں سے بہری ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، زبان سے گونگی ہیں، یہ تمامی چیزیں میری نظر میں ان کے اندر ہیں۔ اگر آپ ان سے عقد منظور فرما لیں، نکاح کرنا منظور کر لیں تب یہ سیب معاف ہے۔ دیکھو سخت امتحان کا معاملہ، لیکن اللہ والوں کی نظر اپنی دنیا کی زندگی پر نہیں ہوتی، نہ دنیا کے آرام و آسائش پر ہوتی ہے، نہ دنیا کی طلب پر ہوتی ہے، ان کی نظر ہمیشہ عاقبت پر ہوتی ہے، اللہ و رسول کی رضا پر ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی بہرحال فانی ہے، چاہے ایک لمحے میں فنا ہو جائے، چاہے 100 برس لگ جائیں، فنا تو بہرحال ہونا ہے دنیا کی زندگی کو۔ تو آپ نے فرمایا یہ شرط بھی منظور ہے۔ اس شرط کی منظوری کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی سے آپ کا عقد کر دیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد آپ گھر میں تشریف لے آئے تو بظاہر جو باتیں حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں بھی عیب ہے، پیروں میں بھی عیب ہے، آنکھوں سے بھی نابینا ہیں، کانوں سے بھی بہری ہیں، ظاہری طور پر کوئی عیب نظر نہیں آیا، نہ ہاتھوں میں کوئی عیب، نہ پیروں میں کوئی عیب، کوئی کمی کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے جب موقع ملا تو حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، دیکھو اب یہی چیز سمجھانے کی ہے اور یہی چیز مقام غور ہے کہ اولیاء اللہ کے یہ واقعات اگر ہم سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں
تو محض سن لینا کافی نہیں ہے، ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ہم بھی سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میاں جب تو سننے کا فائدہ ہے، جب موقع ملا حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ اے میرے مخدوم و محترم حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ میری صاحبزادی ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہیں، زبان سے گونگی ہیں، لیکن ہم نے تو کوئی عیب نہیں دیکھا اور نہ وہاں کوئی عیب ہے۔ تو آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کا فرمانا بھی سچ ہے، لیکن اس کہنے میں راز کیا ہے وہ بتا دیں آپ۔ تو حضرت عبداللہ سومعی نے بڑی محبت سے فرمایا کہ اے شاہزادے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، میں نے جو باتیں کہیں اس کا راز اب تم سمجھو کہ میں نے کس بات کے تحت کہا ہے، اس میں راز کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ میری شاہزادی پیروں سے لنگڑی ہے، تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب گواہ ہے کہ آج تک میری شاہزادی نے اپنا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھایا، گویا شریعت کے خلاف چلنے سے وہ لنگڑی ہے۔ فرمایا اگر میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہاتھوں سے لولی ہیں، ہاتھوں سے معذور ہیں، تو میرے اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی کے ہاتھوں نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، جو کام کیا ہے شریعت کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ اور اگر میں نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، تو اس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک میری شاہزادی کے کانوں نے شریعت کے خلاف کوئی آواز نہیں سنی، جو بات سنی ہے شریعت کے مطابق سنی ہے، شریعت کے خلاف گویا وہ کوئی بات سننے سے بہری ہے۔ اور فرمایا اگر میں نے یہ کہا ہے کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، تو میرے اس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج تک میری بیٹی کی آنکھوں نے حرام و ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھا، شریعت کے خلاف کسی کو نہیں دیکھا، جو چیز دیکھی ہے شریعت کے مطابق دیکھی ہے۔ اور اگر میں نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک میری بیٹی کی زبان پر شریعت کے خلاف کوئی ناجائز بات نہیں آئی ہے، جو بات زبان سے نکلی ہے شریعت کے مطابق نکلی ہے۔ تب آپ سوچو یہ کون ہے؟ یہ میرے غوث اعظم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ کا اصل نام تو فاطمہ ہے، لقب ام الخیر ہے، اور آپ کا ایک لقب فاطمہ ثانی بھی ہے۔ اور میاں کیوں نہ ہو، سیدہ فاطمہ زہرا ہی کی تو شاہزادی ہے، انہی کی اولاد میں تو ہیں۔ تو کردار کو آپ سامنے رکھیں کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا کردار کتنا پاکیزہ ہے، کتنا بلند ہے۔ آج کی یہ مسلمان عورتیں بھی جائزہ لیں، صرف عقیدت کی بنیاد پر واقعہ سن لینے سے مسئلہ حل نہیں ہے۔ جو واقعہ میں نے بتایا اس کی روشنی میں آپ ہوں یا ہم یا ہماری ماں بہنیں ہوں، اپنے ہاتھ کے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے پیروں کے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی نگاہوں کے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زبان کا جائزہ لیں، اپنے کانوں کا جائزہ لیں کہ کہاں تک ہم نے اپنے بدن کے اعضاء کی حفاظت کی ہے۔ آج کون کہہ سکتا ہے؟ دیکھو اعضاء کی حفاظت
اگر واقعی بندے مومن، تھوڑی سی وضاحت ہم کرتے چلیں کہ اللہ والوں نے کیسی حفاظت کی ہے اپنے اعضاء کی، اپنے بدن کی، اپنے معاملات کی، جبھی تو ان کو وہ مقامات ملے ہیں۔ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ آج آدمی کہتا ہے ہم تلاوت کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، ہم دعا مانگتے ہیں اثر نہیں ہوتا، ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا۔ میاں وظیفہ پڑھنے والی زبان کا کبھی ہم نے جائزہ بھی لیا کہ یہ زبان کتنی پاکیزہ ہے؟ دن میں ہزاروں مرتبہ کم و بیش جھوٹ بولے اور کتنی ہی غیبت کرے اور پھر تسبیح لے کر بگلا بھگت بہن کر اور وظیفہ پڑھنا شروع کرے تو ایسے وظیفے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ یا پہلے زبان کو پاکیزہ بناؤ، پہلے زبان کو صاف ستھری بناؤ، ایسے ہی آنکھوں کو صاف ستھرا بناؤ۔ اب ایک ایک چیز کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہوئے چلے چلو، اندازہ لگاؤ۔ تفصیل کا اتنا موقع تو نہیں ہے، ہم بھی اپنے حال کو دیکھیں، آپ بھی اپنے حال کو دیکھیں کہ آج ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہے۔ آج کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ ہمارے کان جو ہیں وہ ناجائز آواز سننے سے محفوظ ہیں؟ بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہ ہو۔ ممکن ہے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اپنے کانوں کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا کہ جو ٹیلی ویژن کی برکت سے خالی ہوگا۔ بھئی مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قیامت میں میرے مریدین ہوں، متعلقین ہوں یا عام امت محمدی کے لوگ ہوں دامن نہ پکڑ سکیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نصیحتوں کا اثر کیا ہے، ہماری تقریروں کا اثر کیا ہے۔ فریضہ ادا کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت ملے نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے۔ کون سا گھر ہے جو اس خرافات سے خالی ہو؟ شاید ہی کوئی ہو کہ جس پر ناجائز و حرام گانے اور تصویریں نہ آتی ہوں۔ کون نگاہ ہے جو دیکھنے سے بچی ہو؟ کون سے کان ہیں جو سننے سے بچے ہوں؟ الا ماشاء اللہ۔ اور پھر دعویٰ کے گھر میں برکت نہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، میں لطیفہ سنانے کا عادی نہیں، لیکن بات آ گئی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، فلاں کو آصیب نے پکڑ رکھا ہے، فلاں کو بلا نے پکڑ رکھا۔ آج عام شکایت ہے، لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ معروم رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً مثنوی شریف میں یا کسی بزرگ نے ایک تذکرہ کیا کہ ایک عالم تھے، کسی بستی میں پہنچے اور وہاں کے کنویں میں کتا گر گیا تھا، اسی میں مر گیا تھا وہ۔ لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ حضور کنویں میں کتا گر گیا ہے، کیا مسئلہ؟ ان کا کل پانی نکال دو پاک ہو جائے گا۔ اب دیہات کے لوگ جمع ہوئے، محنت کی، پورے کنویں کا پانی نکال ڈالا، اور نکالنے کے بعد جب ایک گلاس میں پانی مولانا کے پاس لائے، کہا حضور یہ پانی ہے دیکھ لیجئے، تو ان میں اسے 2-4 بال نظر آئے۔ عالم صاحب کو گلاس کے پانی میں 2-4 بال نظر آئے۔ پوچھا بھائی یہ بال کیسے ہیں؟ کہا حضور اسی کتے کے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کتا ابھی کنویں میں ہی ہے۔ کہا حضور کتا کنویں میں پڑا ہے، پانی پورا نکال ڈالا۔ کہا بے وقوفوں، جس کتے نے پورے کنویں کو ناپاک کیا، جب وہی پڑا ہے تو کنواں کھود کے پھینکو ناپاک رہے گا۔ ارے پہلے کتے کو نکالا ہوتا، اس کے بعد پانی نکالتے تو پاک ہوتا۔ وہی آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ تعویذ دیجئے برکت ہو جائے، کیل پھونک دیجئے گھر میں لگا دیں بلا نہ آئے،
लोबान फूंक दीजिए, सुलगा दे भला दूर हो जाए। लेकिन जब टेलीविजन का कुत्ता घर में बैठा है, न मियां न कील का असर होगा, न तिलावत का असर होगा, न दुआ का न असर होगा। पहले इस गंदगी को फेंको, तब किरदार सही होगा। मियां अंदाजा लगाओ हालात कहां तक बिगाड़ लिए हैं अपने हाथों से। कसूर अपना है और दुनिया पर इल्जाम है। हमारे हजरत फरमाते थे, सरकार मुजाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मियां गैर की मजाल नहीं है कि जो हमको टेढ़ी आंख से देख सके, लेकिन शर्त यह है कि जब हम दुरुस्त हो जाएंगे तो बड़े से बड़े जालिम को दुरुस्त होना पड़ेगा, और जब हम बिगड़ जाएंगे तो जालिम हम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। किरदार को देखो, आमाल को देखो, अपने हाथों का जायजा लो, आंखों का जायजा लो। सरकारे गौसियत मआब की वालदा माजिदा का ये पाकीज़ा किरदार, इसीलिए मैंने बताया मियां किसी को हिदायत नसीब हो जाए, किसी के दिल में तो बात उतर जाए, अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए।